بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل بڑا زبردست ٹی وی انٹرویو، اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو غیر قانونی طریقے سے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ جو ان پہ بیتی ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں گے اور ایک نیا رویہ اپنائیں گے۔ ان کے ساتھ بھی غلط ہوا؟ بالکل، کوئی اگر غیر آئینی طریقے سے اگر کسی کو ہٹایا جائے گا تو کوئی ڈیموکریٹک ذہن اس کو درست نہیں کہے گا۔ اگر آپ ماورائے آئین اقدامات کریں گے، آئین سے بالاؤ کے اقدامات کریں گے، فیصلے کریں گے، تو آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے۔ یقیناً ان کا اشارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ پہلے تو میں ایک چھوٹی سی ایک جملہ ہائے مترضہ جو ہے کہہ دوں، چند جملے۔ وہ یہ کہ کئی لوگ ہیں پچھلے 3-4 مہینے سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات کا بخار چڑھا ہوا ہے، جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اشارتاً کنایتاً بھی کوئی بات کریں گے۔ اعظم سواتی صاحب آپ نے دیکھ لیے، اس کے بعد فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب کو آج کل بخار چڑھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دینے کا، اور پھر اور تو اور شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ 5-6 نسلوں سے اسٹیبلشمنٹ کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے جملے بازی کر رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں بڑا یکسو ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے تحریک انصاف کے اندر اپنی انروڈز بنا رہی ہے۔ وہ نئے بھی جو آنے والے ہیں ان میں بھی اپنے بندے پلانٹ کر رہی ہے۔ جناب پاشا کے وقت میں فرق طریقہ کار تھا، ظہیر الاسلام کے وقت میں فرق طریقہ کار تھا، فیض حمید کے وقت میں پھر اور طریقہ کار بدلا گیا، پھر نیا ایک اور وہ اقتدار میں لانے کے لیے کوئی استعمال کیا گیا، اپنے بندے وہ لائے گیا جو اقتدار میں ہے، اور پھر اس کے بعد آج کل ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ یہ اسی کا حصہ ہے کہ جس کے اندر جو اپنے بندے ان کے ہیں، شیخ رشید صاحب ٹائپ، سواتی صاحب ٹائپ، فواد صاحب ٹائپ، اسد عمر صاحب، یہ سارے ہیں جو کہ ہز ماسٹرز وائس ہے تحریک انصاف میں۔ ان کا ماسٹر جو ہے سیاست میں نہیں ہے، ان کا ماسٹر کہیں باہر بیٹھا ہے۔ ان کی تاریخ ہے، یہ جتنے بطل حریت ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ یہ بس ٹھیک ہے، وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بندے وارہ سے کھاتے ہیں جو ان کی تھوڑی سی مخالفت کر کے اور وہاں پہ بڑا جمان ہو جائے، اثر و رسوخ حاصل کر لیں۔ عمران خان صاحب کتنا ان کو سپیس دیتے ہیں، کتنا نہیں دیتے، یہ ایک علیحدہ بحث پھر کبھی کریں گے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اور اسد عمر صاحب، یہ سارے آج کل بڑھ چڑھ کے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو فرمایا ہے، اس کی میں نے 2-3 چیزیں نکالی ہیں ذہن میں، کہ یہ جو بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو غیر آئینی طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے، آئین سے ماورا جو ہے زیادتی کر کے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے، سیاست سے باہر کیا گیا ہے، تو 2 چیزیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملی بھگت سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ دینے کے لیے یہ بیانیہ جو ہے وہ مارکیٹ کر رہے ہوں۔ اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ انہوں نے جیسے ہوتا ہے کہ جی ہم اسمبلی جائیں گے، ہم فلانا چیز کریں گے، وہ تعاون کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سخت بیانی جاری رکھیں گے اور پیچھے سے وہ جا کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ میں تو عمران خان صاحب کو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دینے کے لیے جب آپ ان کی گود میں بیٹھ کے سیاست کر رہے تھے، بلکہ وہ آپ کو گود میں بیٹھ کے آپ کو سیاست آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کو کھلا رہے تھے، آپ کی سیاست کو پروان چڑھا رہے تھے گود میں بٹھا کے، اس وقت بھی آپ اندر سے اگر آپ کے اندر کوئی چالاکی ہوتی، کوئی حکمت عملی ہوتی، آپ کے اندر خود غرضی نہ ہوتی، تو آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ایک اندر سے ہاتھ ملا کے رکھتے، جیسے کہ پیپلز پارٹی اور کئی جماعتیں اوپر سے ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتی ہیں، اندر سے پھر سیٹ ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ کے اپنے مسائل ہیں۔ اب آپ نے نواز شریف صاحب کو کیا کوئی کمپنسیٹ کرنا ہے اس کو بس چھوڑیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر دینے کے لیے بڑھائی ہے۔ دوسری پاسبلٹی، شاہ محمود قریشی اپنے طور پہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک شرارت کر رہے ہوں، ایک تھوڑا سا ایک ایسا کہ ان کا امبیرس کر رہے ہوں کہ جی نواز شریف کے صاحب جن کے اوپر عمران خان صاحب نے بہت بیانیہ جی کرپشن کیا، وہ سارے عمران خان صاحب کو 250 ملین
ڈالر جو ریاض ملک کو دیتے ہوئے یہ بھی نہ پتہ چلا کہ وہ کتنی بڑی جو ہے صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی کے بانی مبانی ہے، اور تحریک انصاف اور کرپشن کے خلاف جہاد نامی چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے نام جو ہے ان کی پروپرائٹی رائٹس لیے ہوئے ہیں، ان کا برانڈ بنوایا ہوا ہے، اپنے نام سے کرائی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ جی گھڑیاں بیچنے میں کیا کیا چیز ہوئی، جعلی رسیدیں بنی نہیں بنی، گھڑی 30 کروڑ کی بکی، گھڑی 5 کروڑ کی بکی، کیا کچھ ہوتا رہا، کہاں کہاں ہوا، منی ٹریل کیا ہے، کسی کی کیا چیز ہے، یہ ساری بے شمار چیزیں ہیں۔ ایک ایک منسٹری کے اندر ایک ایک چیز کے اندر تحریک انصاف ساروں کو پتہ، ٹکٹ دے رہے ہیں نا زمان پاک کے اندر، پتہ کر لیں تحریک انصاف والوں سے کہ جو جاتے ہیں عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ تم نے اتنی کرپشن کیا میں تمہیں ٹکٹ نہیں دوں گا، یہ ٹکٹ دوں گا تو یہ مسئلے ہیں ساروں کے بارے میں عمران خان صاحب کے یہی جو ہے ایک مدعا ہے کہ آپ لوگوں نے کرپشن کیا۔ چنانچہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہے شاہ محمود قریشی نے تھوڑا سی یہ چٹکی دی ہو کہ جی وہ نواز شریف صاحب جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کرپٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور آپ نے سارا بیانیہ آپ ڈیولپ کیا، آپ نے لوگوں کو اپنے حق میں کیا۔ مجھے خود تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ حفیظ بھائی، نیازی صاحب، حفیظ اللہ صاحب یہ بتا دیں کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے، تو آپ کہتے تھے کہ جن لوگوں کا برین واشنگ ہو چکی ان سے بحث کرنی فضول ہے۔ اب یہ منہ سے بولنے کی کوشش میں ہے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا شاہ محمود قریشی صاحب کی میرے قتل کے بعد اس سے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ آپ نے سیاست ختم کر دی، آپ نے جیل میں ڈال دیا، آپ نے پارٹی چھین لی، آپ نے 2018 کا الیکشن چھین لیا فیض حمید کے ساتھ مل کے، فیض یاب ہوئے ان کے فیضان سے فیض حمید کے، آپ نے حکومتیں بنائی، آپ نے ان کی بیٹی کے ساتھ، آپ نے 40 چینل کے ساتھ 2014 سے لگے ہوئے ہیں کہ امپائر جب انگلی کھڑی کرتا ہے میاں صاحب تو جانا پڑتا ہے۔ وہ امپائر کہاں گیا بے شرم بے غیرت جسے پاکستان کو آج یہاں پہنچایا، آج پاکستان جہاں پہ ہے وہ 2014 کا امپائر جو ہے وہ پہلا مجرم ہے اس پاکستان پہ کہ آج ہم دو زانوں پہ پڑے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ بالکل سسکیاں لے رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا کہ پاکستان ختم ہونے والا ہے، میرے منہ میں خاک۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ازالے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کے اوپر کم از کم عمران خان صاحب کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیں، تسلیم کریں کہ میں نے یہ جھوٹ بولے ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، نواز شریف کرپٹ میرے نزدیک ایک چیز نہیں ہے جو میں ثابت کر سکا ہوں۔ لیکن گھوڑے نے تو گھاس کے ساتھ دشمنی کرنی، اس کو کھانا ہے، گھوڑا اگر گھاس نہیں کھائے گا۔ عمران خان صاحب کی تو ساری سیاست کی غلط بیانیوں پہ جھوٹ کے اوپر ہے، وہ کیسے نہیں چلائیں گے؟ تو چنانچہ شاہ محمود قریشی صاحب مطلب آپ کچھ ہو، عمران خان صاحب کے اشارے پہ آپ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی سخت بیانی پیش کر رہے ہو تو آپ نے دونوں طرف کھیلنا ہے۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بتانا ہے کہ جی عمران خان صاحب آپ کے ساتھ یہ اسکیم چلا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو تسلی دینی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈس، کہ آپ شکاری کتوں کے ساتھ بھی ہیں اور خرگوش کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب یہ نظام آپ بڑے عرصے چلاتے رہیں۔ اب یہ ہے کہ جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک عجیب و غریب ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کل ایک بڑی عجیب بات کی۔ پہلی بات وہ ہے کہ آج انہوں نے 6 7 8 کوئی اور اپنے ایڈوائزر مقرر کیے، کابینہ ان کی ہوگی 81، اللہ کرے 19 اور بھی بنا لے تاکہ ایک 100 کا ریکارڈ قائم کر کے جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اب آپ کے پاس ریکارڈ قائم کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ریکارڈ جو ہے اس پاکستان میں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی آپ کو ایک جگہ پہ پہلا مقام ملے گا کہ آپ کی کابینہ 100 بندوں کی تھی، اور وہ کابینہ تھی جس کے پاس 50 بندوں کے پاس محکمے ہی نہیں تھے۔ تو چلو کریں، لیکن اس سے بھی دلچسپ ہے کل ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا جی میں پاکستان کو بچا کے رہنے اور اس کے لیے میری سیاست بھی قربان ہوتی ہے تو ہو جائے۔ میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کی سیاست ہے کہاں پہ؟ برا نہ منائیں، یہ سیاست آپ کی نہیں ہے، یہ یقیناً آپ کی نہیں ہے، یہ سیاست میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے، اور یہ آپ نے قربان کر چکے ہیں۔ جس دن آپ نے 12 اپریل 2022 کو حلف اٹھایا تھا، 13 اپریل 2022 کا میرا وی لاگ نکالے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں 13 اپریل 2022 میں نے ایک وی لاگ کیا، اس کی ایک حرف دیکھ لیں، جا کے دیکھیں۔ میں نے کہا جی کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے
وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا. میں اس تقریب کے اندر بنفس نفیس موجود تھا. لاہور سے اسلام آباد جا کے اس میں شریک ہوا تھا. ان کی بڑی مہربانی جو انہوں نے یاد رکھا. واپس آیا, مجھے خدشہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ اب ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. تو میں نے ڈیلاگ کیا کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بن گئی ہے لیکن اس کی سیاست ابدی نیند سو گئی ہے. جبکہ عمران خان صاحب اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں, وہ زندہ رہیں یا مار دیے جائیں, ان کی سیاست زندہ جاوید ہو گئی ہے. 13 اپریل 2022 کا میرا ویلاگ دیکھ لیں. میرے مسلم لیگ نون کے لوگ جو زیادہ ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو الجھن بھی ہوئی, انہوں نے کہا بھی صحیح. ان کا خیال تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں, میں تو اس سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو آپ کو سچی بات بتا دے. اور سچ کڑوا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ مفاداتی بات کر رہے ہو اور ہم آپ کے لیے ایک آئیڈیزم کے طور پہ کر رہے ہوں. میں پہلے بھی کئی دفعہ مسلم لیگ کو کہہ چکا تھا کہ میں آپ کی جو حمایت کر رہا ہوں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہا تھا. آج تو ہر کوئی فوج کو بھی گالی دے سکتا ہے. آج تو ہر کوئی عمران خان صاحب کو گالی دے سکتا ہے. 2017-2018 کے اندر فوج کا نام کسی سے ٹی وی پہ لگا دیتے. میرے پہ تو ٹی وی پہ پابندیاں لگی. 3 سال میرا کالم بند رکھا گیا جنگ کے اندر. یہ مئی 2022 میں آگے شروع ہوا مئی اور اپریل 2019 کے اندر ختم ہوا تھا کالم میرا. تو یہ کسی نے ختم ہوا تھا؟ میں نے تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے کی. مجھ سے زیادہ آپ کا ہمدرد کون ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا جی یہ آپ اقتدار 12 گولی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. منٹیں ترلے کیا ان کے دسمبر 2021 میں, جنوری 2022 میں کہ خدا کے واسطے اقتدار کو نہ سنبھالے. یہ مجھے پتہ ہے سوائے آپ کو یہ درد ذہ ہو رہی ہے, آپ کے پیٹ کے اندر درد پڑی ہوئی ہے کہ آپ کے کیسز ہیں اور آپ کو اقتدار نظر آ رہا ہے. کوئی قومی خدمت نہیں ہے. آپ نے وہاں لا کے کھڑا کیا ہے کہ اب اس ملک میں عمران خان صاحب کے قبضہ استبداد سے آپ ملک کو چھڑوا کے دکھا دیں. آسان کام ہے کہ جب سیاست پہ آپ قابض ہو الیکشن آپ نہیں کرا سکتے. کس وجہ سے؟ عمران خان صاحب کے ڈر کی وجہ سے. ماننے میں کیا حرج ہے؟ شرم میں کیا شرم ہے؟ آپ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ہٹ جائے. وہ ہٹانا بھی مشکل نہیں ہے. جان سے فارغ کر دیں, جیل میں ڈال دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, لیکن ان کی سیاست جو ہے, جو لوگوں کے ساتھ جو ان کا جو سیاست جس طرح اس کی گرفت میں آ چکے عمران خان سے, ان کو کون ہٹائے گا؟ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے 4 دفعہ وزیر اعظم کی آفر ہوئی. تو میں نے اس وقت بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ میاں صاحب یہ باتیں نہیں زیب دیتی. مجھے کیوں نہیں ہوئی 4 دفعہ آفر, 2 دفعہ آفر, 1 دفعہ آفر؟ کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے. میرا بھائی میاں محمد نواز شریف نہیں ہے. میرے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس بیچنے کے لیے میاں محمد نواز شریف ہوتے, اس کی 35-40 سال کی وہ سیاست ہوتی جو لوگوں کے اوپر اپنی گرفت میں لے کے چل رہی ہوتی, جو مضبوط ہوتی, تو مجھے بھی ہر بندہ وزیر اعظم بنانا چاہتے. اگر میں نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے محبوب قدموں میں اگلوں کے قدموں میں پیش کر سکتا. تو میاں صاحب آپ نے کہا جی وہ 4 دفعہ وزیر اعظم بنانے چاہتے تھے. آپ کو نہیں بنانا چاہتے تھے, وہ میاں نواز شریف صاحب کو ٹیم کرنا چاہتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کو سدھارنا چاہتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کو گٹھنوں پہ لانا چاہتے تھے. تو اب میاں نواز شریف صاحب بغیر کسی وجہ گٹھنوں پہ آ گئے. مریم نواز صاحب بیچاری بڑی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جذبہ حریت جو ہے اپنے ورکرز میں بلند کریں. میں یہ نہیں کہہ دوں گا اس سے یہ حاصل ہوگا, کہنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمت مردہ مد خدا. آدمی لگا رہے, اللہ تعالیٰ کے کئی نظام ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے پریشانیاں دی ہیں نواز شریف صاحب کو بغیر کسی وجہ کے, ان کی سیاست البتہ بڑی ان کے ساتھیوں نے درد مندی کے ساتھ بیچی ہے. اور 6 ارزاں فروختن, یہ چند وزارتوں کے لیے, چند ماہ کی حکومت کے لیے. اور وہ لڑائی جو انہوں نے لڑنی تھی اسٹیبلشمنٹ نے, وہ لڑائی عمران خان کے خلاف لڑنی تھی. ان کو جا کے جھوٹے بیانیے بیچے کہ فیض حمید کو عمران خان بنا دے گا. کون کہہ رہا تھا؟ باجوہ یہ پیغام ان تک پہنچا رہا تھا. اب میں اس بات کو جتنا پھیلاتا جاؤں پھیلتی جائے گی. تو میاں محمد شہباز شریف صاحب, آپ کی سیاست میں آپ نے کوئی قربانی نہیں دی. یہ سیاست آپ کی نہیں تھی. ہاں آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی 35-40 سال کی سیاست جو ہے اس اقتدار کے عوض جو ہے خرچ کر دی ہے
کبھی کسی نے کوئی حساب لیا آپ سے مسلم نون کے کسی آدمی نے؟ مجھے یقین امید ہے کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ.